Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Kindly subscribe my channel. تخت بلقیس. ہدہد پرندہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا. جب واپس آیا تو اس نے اپنی عدم موجودگی کا سبب بیان کیا کہ وہ ملک سبا گیا ہوا تھا، اور پھر اس نے وہاں کے لوگوں کے حالات بیان کیے کہ وہ سورج کے پجاری ہیں اور ان کی ملکہ بلقیس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت حاصل تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور ان سے بات چیت کر سکتے تھے. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی سچائی جانچنے کے لیے اور ملکہ بلقیس کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے متعلق ایک خط لکھا. ملکہ نے وزیروں سے مشاورت کے بعد آپ کو بہت سے تحائف بھیجے تاکہ معلوم ہو کہ آپ بادشاہ ہیں یا اللہ پاک کے نبی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی سچائی پر دلیل دکھانے کے لیے ملکہ کا تخت اس کی آمد سے پہلے منگوانے کا ارادہ کیا، اور خود ملکہ کی اپنی ذہانت کا امتحان بھی مقصود تھا کہ وہ اپنے تخت کو کچھ تبدیلی کے بعد بھی پہچانتی ہے یا نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا کر اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کروا دی تھی. بہرحال تخت منگوانے کے لیے آپ نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے. یہ سن کر ایک بہت بڑا طاقتور جن بولا، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا. میں بڑی قوت والا اور دیانتدار ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. اس پر آپ کے ایک وزیر آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ جو کتاب کا علم جانتے تھے نے عرض کی، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کی پلک جھپکانے سے پہلے لے آؤں گا. پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں میں دربار میں پیش کر دیا. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 20 تا 44 میں اس طرح سے فرمایا ہے. ترجمہ: سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے. ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے لے آؤں گا. تفسیر: اس واقعے میں علم کے بہت سے قیمتی موتی ہیں. نمبر 1، جنات کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے اور یہ انسانوں سے ہٹ کر اللہ پاک کی ایک جداگانہ مخلوق ہے. یاد رکھیے، جنات کے وجود کا انکار کفر ہے. دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جنات پر بھی جاری تھی. تیسرا، جنات کو عام انسانوں سے بڑھ کر تصرفات کی طاقت
حاصل ہے۔ چوتھا، علم و فضل والے مسلمان عطائے خداوندی سے جنات سے بڑھ کر طاقت و قوت و اختیار و تصرف و علم رکھتے ہیں۔ پانچواں، کتاب کا علم رکھنے والے سے یہاں مراد حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے اور جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ نمبر 6، کتاب کے علم سے مراد لوح محفوظ اور اسم اعظم کا علم ہے۔ نمبر 7، صحیح مقصد کے لیے اپنے علم و فضل کے اظہار و بیان میں حرج نہیں، جیسے حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت و قوت و علم کا بیان کیا اور عملی طور پر دکھا دیا۔ نمبر 8، اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی کرامات حق عقلی طور پر ممکن اور نقلی دلائل سے ثابت ہے۔ عقلی طور پر ممکن اس لیے ہے کہ ولی کی کرامت در حقیقت اللہ پاک کی قدرت سے ہوتی ہے اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن ان سے نبوت والا چیلنج کرنا مقصود نہ ہو۔ معجزہ اور کرامات میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے اور کرامات ولی سے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم سے کرامات ثابت ہونے پر قرآن پاک اور بکثرت احادیث مبارکہ میں دلائل موجود ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسمی پھل آنا، کھجور کا سوکھا تنا ہلانے سے ان پر پکی ہوئی عمدہ اور تازہ کھجوریں گرنا، اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں سینکڑوں سال تک سوئے رہنا، اور آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلک جھپکانے سے پہلے تخت لانا، یہ سب واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں اور کرامات اولیاء کی روشن دلائل ہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے شمار کرامتوں کا ظہور احادیث میں موجود ہے، جو کرامات کے ثبوت کی واضح دلیل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان تخت کے دور دراز کے علاقے سے چند لمحوں میں پہنچنے کے عظیم واقعے پر فوراً اس کمال کو اللہ پاک کی رحمت کی طرف منسوب کیا۔ یہ میرے رب کریم کا فضل ہے۔ یہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و صالحین نیک بندوں کی سنت و عادت ہے، اور یہی حکم خداوندی ہے، کیونکہ بندے کو اپنی کسی خوبی و کمال پر خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خود ایک مذموم صفت ہونے کے ساتھ دیگر کئی خرابیوں کی بنیاد ہے۔ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، آدمی اپنے گناہوں کو بھولنے اور خامیوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، جس سے اصلاح کی امید کم ہو جاتی ہے۔ یوں ہی خود پسند آدمی اپنی عبادات اور نیک اعمال کو یاد رکھتا ہے اور ان پر اتراتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ پاک سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر سے بھی بے خوف، اخلاص سے دور، دوسروں سے تعریف کا طلبگار ہو کر ریاکاری کی تباہکاریوں میں جا پڑتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ قرآن کریم، حدیث اور تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام اور سلف الصالحین کے حالات و واقعات پڑھیں تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمالات و فضائل کو عطائے خداوندی قرار دیتے تھے، اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا معمول تھا کہ کتاب تصنیف فرماتے تو اس میں ہونے والی خطاؤں کو اپنی طرف منسوب کرتے، جبکہ غلطی اور خطاؤں سے محفوظ رہنے کو اللہ پاک کی فضل کی طرف منسوب کرتے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے علوم و انوار سے مالا مال فرمائے، آمین۔ Viewers, thanks for watching my video. Subscribe my channel, share my video and like my video, and also don't forget to comment below. Thank you.